آپ نے مرزا پور کے سیزن میں وہ سین تو دیکھا ہوگا جس میں کالن بھیا کو لوگ جھک جھک کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو مقبول کہتا ہے کالن بھیا لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور کالن بھیا جواب میں کہتے ہیں ارے مقبول عزت نہیں کرتے ڈرتے ہیں، اور ڈر کی یہی دقت ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، آؤ لسی پیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اقتدار اور طاقت کے کھیل میں ڈر اچھی چیز ہے۔ دنیا کے لیڈر اور ریاستیں اپنی دھونس جمانے کے لیے ڈر کا ٹھیک ٹھاک استعمال کرتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے اپنے لوگوں کو یہ ڈر بندوق کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس ریاست سے نکلتے ہیں تو دنیا میں اس سے کوئی بہتر اور سیف جگہ ہے نہیں، لہذا اس سے نکل کر مر جائیں گے۔ ہماری ریاست کی مثال بھی اس ڈر جیسی ہے۔ ایک کامن سینس کی بات جو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے وہ ریاست کو اور اس کے اداروں کو کیوں نہیں سمجھ آتی، یا اگر کوئی ریاست کی پالیسی فیل ہو جاتی ہے یا اس کی پالیسی الٹا گلے میں پڑ جاتی ہے تو یہ ریاست اس کی خود ذمہ داری لینے کی بجائے اس کا الزام الٹا عوام پر ڈالتی ہے۔ ایسی ہی مثال پی ٹی ایم کی ہے، یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی ہے۔ پی ٹی ایم پر ریاست نے بین لگا دیا ہے، اس کو کالعدم جماعت قرار دے دیا ہے۔ ریاست تقریباً پی ٹی ایم کے 150 سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کر سلاخوں کے اندر ڈال چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت پی ٹی ایم کے 50 سے زیادہ رہنماؤں کو 4تھ شیڈول میں ڈال رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر بھی اجازت کے بنا نہیں نکل سکتے۔ 2 دن پہلے جمرود میں پی ٹی ایم کے 3 لوگوں کو پولیس نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پی ٹی ایم پر الزام یہ ہے کہ وہ ریاست مخالف ہے اور ریاست پاکستان کے امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور الزام یہ بھی ہے کہ پی ٹی ایم پاکستان کے دشمنوں سے پیسے لیتی ہے اور فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرتی ہے۔ مگر اس سارے کے باوجود یہاں پر کچھ سوال ایسے ہیں جو اٹھانا بہت ضروری ہے۔ ہم آج کی ڈیبیٹ میں وہی سوال اٹھائیں گے، جیسے ریاست نے ہمیں پی ٹی ایم کی بیرونی فنڈنگ کا کوئی ثبوت نہیں دیا، نہ ہی ریاست پی ٹی ایم کو کسی عدالت یا فورم پر لے کر گئی ہے جہاں یہ ریاست ثابت کرتی کہ پی ٹی ایم کو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ ویسے بھی آج کل منی ٹرائل لینے دینے کا بڑا رواج ہے، مگر پی ٹی ایم کی بیرونی فنڈنگ کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایم نہ تو طاقت حاصل کرنے کی تاریخ ہے اور نہ ہی پارلیمانی تاریخ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب محسن داوڑ اور علی وزیر نے پارلیمانی سیاست میں حصہ لیا تو ان کو پی ٹی ایم سے علیحدہ ہونا پڑا، کیونکہ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم امن کی تاریخ ہے، پی ٹی ایم بنیادی حقوق کی تاریخ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی ایم کے لوگ تو پرامن طریقے سے بات کرتے ہیں، نہ وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں، تو پھر ریاست ان پر کیوں کریک ڈاؤن کرتی ہے، جبکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ان کے مطالبات حقیقت پر مبنی ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایم پر پابندی کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی ایم آج 11 اکتوبر کو پختون قومی جرگہ یعنی پختون قومی عدالت لگانے جا رہی ہے، تو کیا جرگے میں کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ریاست کو پی ٹی ایم پر پابندی لگانا پڑی؟ اسی جرگے کی وجہ سے پولیس اور پی ٹی ایم کے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ہوا جس میں پی ٹی ایم کے 3 لوگ بھی مارے گئے، تو مطلب اس پشتون قومی جرگے میں ایسا کچھ ضرور ہے جو ریاست برداشت نہیں کر سکتی۔ اس جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کو، تنظیموں کو، علاقے کے وڈیروں کو اور سرداروں کو بلایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور علی امین گنڈا پور بھی اس جرگے کا حصہ ہیں، بلکہ منظور پشتین نے جرگے کی کال علی امین گنڈا پور سے مشاورت کے بعد ہی دی تھی۔ یہ قومی جرگہ 3 دن چلے گا۔ پہلے دن جرگہ کے شرکاء کو بڑی سکرینوں پر دکھایا جائے گا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے کے پی کے لوگوں پر کون کون سی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ دکھایا جائے گا کہ کے پی کے کتنے لوگ اس وار اینڈ ٹیرر کا لقمہ اجل بن چکے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کتنے بچے، نوجوان، بوڑھے اور خواتین بے گناہ ماری جا چکی ہیں۔ مثلاً یہ دکھایا جائے گا 2001 سے اب تک پشتون قوم کا کتنا مالی جانی نقصان ہو چکا ہے۔ دکھایا جائے گا کہ کتنے لوگ اب تک اٹھائے گئے یا غائب کیے گئے۔ دوسرے دن ان سوالوں پر بات ہوگی کہ اس قوم پر یہ ظلم کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ تیسرے دن جرگہ ایک لمبی ڈیبیٹ کے بعد مستقبل کے حوالے سے ایک لائحہ عمل دے گا، ہو سکتا ہے جس میں کہا جائے کہ کے پی کے اندر جنگ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرگہ فیصلہ کرے کہ کے پی کے سے فوج کو ابھی نکالا جائے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرگہ کسی کمیشن کی ڈیمانڈ کرے کہ وہ کمیشن آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس سارے کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی کے لیے ٹف قسم کی کنڈیشنز رکھی جائیں، اور جب آرمی یا ریاست ان کنڈیشنز پر پورا نہ اتر سکے تو جرگہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی کو اب یہاں سے جانا ہوگا اور آپریشنز بند کرنے ہوں گے، اور اگر اس ڈیڈ لائن تک فوج وہاں سے نہیں نکلتی تو ہو سکتا ہے جرگہ آزاد ریاست کی ڈیمانڈ کر دے۔ ریاست شاید اسی شک کی بنا پر پی ٹی ایم پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جیسا کہ یوں ہی پی ٹی ایم نے قومی جرگے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ٹی ٹی پی اور تمام دہشت گرد تنظیموں نے اس جرگے کی حمایت میں 5 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے ریاست کو یہ شک ہو کہ یہ آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ پشتون قوم ہمیشہ اپنے مسائل کا حل جرگے کے ذریعے ہی نکالتے ہیں، حالانکہ میں خود سول معاملات میں جرگے کی بڑی مخالفت کرتا ہوں، مگر یہاں اب بات ذرا مختلف ہے، یہاں پر بات چیت کے ذریعے ہی کوئی امن کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، اس لیے جرگہ ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ جرگہ نہ ہونے دیا گیا تو وزیرستان کی بیلٹ کے اندر پاکستان کی ریاست کے خلاف نفرت مزید بڑھے گی۔ پی ٹی ایم کی بنیاد بھی اسی وجہ سے رکھی گئی تھی کہ ریاست پشتون قوم کے مسائل پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔